ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 13واں باب پہلی 15 آیات۔ اس وقت عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسخریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے لگا۔ بس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ شاگرد اپنے آقا کے ہاتھوں اپنے پاؤں دھوئے جانے پر حیران ہو گئے تھے۔ اگر وہ جانتے کہ عشاء ربانی کے بعد یسوع کیا کرنے والا ہے تو انہوں نے خود بخود اپنے پاؤں دھوئے ہوتے۔ ان کے خداوند نے ان کے اور صرف خدا کے درمیان نیا عہد نہیں باندھا تھا، بلکہ انہیں اس عہد کا مضمون اور مطلب بھی دکھا دیا تھا۔ یہ محبت کرنے اور عملی طور پر خدمت کرنے سے کم نہ تھا۔ پطرس شاگردوں میں سے سب سے زیادہ سرگرم شخص تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ یسوع اس کی خدمت کرے، چنانچہ اس نے اپنے خداوند کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ایسا کرنے سے اسے منع کرنے کی کوشش کی۔ تب یسوع نے سب شاگردوں پر پاؤں دھونے کا راز فاش کیا۔ گویا وہ پطرس سے ہی مخاطب ہوا اور کہا کہ پاکیزگی کے بغیر تمہارا بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں، اور گناہ کی معافی کے بغیر تم مجھ میں نہیں رہ سکتے۔ مسیح یسوع کے خون میں مستقل طور پر دھل جانا لازمی ہے، اور وہ دھلائی متواتر جاری رہنی چاہیے۔ وہ خدا ہی ہے جو فضل کی بدولت ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں خدا کے بیٹے کی رفاقت میں رکھتا ہے۔ تب پطرس نے روشنی دیکھی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن سے برے کام ہوئے تھے۔ اس نے خدا کا منصوبہ سمجھنے میں اپنی کم فہمی کو بھی محسوس کیا اور اپنے پورے بدن کو دھلوانے کی درخواست کی۔ یسوع نے اسے یقین دلایا کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے وہ اپنے ایمان کی بدولت مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمیں کسی خاص قسم کی صفائی یا مزید تقدیس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع نے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم پاک ہو۔ مسیح یسوع نے خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی دعوت دی۔ برا اپنے شاگردوں کی خاطر مرا تاکہ انہیں رفاقت میں شریک کر لے۔
کوئی آدمی بذات خود پاک نہیں ہوتا، لیکن مسیح کا خون ہم میں ہر گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پھر مسیح یسوع نے انہیں واضح کرتے ہوئے بتایا کہ تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو جیسا کہ میں تمہاری مثال ہوں۔ میں صرف بولتا ہی نہیں بلکہ اپنی تعلیم کے مطابق کام بھی کرتا ہوں۔ میری طرف دیکھو، میں خادم ہوں۔ اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جھک کر دوسروں کی خدمت کرو۔ اے خداوند، جس طرح تو نے جھک کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغرور خیالات سے بری کر تاکہ ہم جھکیں اور تیرے خادم بنیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔